الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا مبلغ والله يهدي وانما انا قاسم والله يعطي كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس سرزمین مکہ کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا وہ گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور تمام عالم کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کی ہدایت، رہنمائی، رہبری اور پوری انسانیت کی نجات اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کعبے سے جوڑی ہے۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو پوری انسانیت کے لیے قیام کا سبب بنایا۔ یعنی انسانیت اگر حج کرتی رہے گی، عمرہ کرتی رہے گی، بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتی رہے گی تو انسانیت قائم رہے گی، اور جب انسانوں کا تعلق حج سے، عمرے سے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے سے ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو درہم بھرم فرما دیں گے، زیر و زبر فرما دیں گے، ناکام اور نامراد فرما دیں گے۔ تو یہ وہ گھر ہے جس گھر کے اندر سکون، راحت اور آرام سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو ملا۔ آدم علیہ السلام نزل بالہند، ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ استوحشا، ان کو وحشت ہوئی، کوئی نہیں تھا دنیا میں، صرف آدم علیہ السلام اکیلے انسان تھے۔ جب ان کو وحشت ہوئی، روایت میں فنزل جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فنادا بالاذان، اور انہوں نے آ کر اذان دی۔ جب انہوں نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہوئی، گھبراہٹ دور ہوئی، آدم علیہ السلام کو سکون ملا، اطمینان ملا۔ تو قیامت تک فیصلہ ہو گیا کہ اولاد آدم کو جو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، وہ دعوت میں ملے گا، وہ تبلیغ میں ملے گا، وہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے ہونے میں ملے گا، کیونکہ اذان دعوت ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب۔ تو آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، ان کو سکون جو ملا وہ دعوت سے ملا، اذان سے ملا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گواہی دی خدا کی وحدانیت کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، آپ کی دعوت اور تبلیغ کی۔ آدم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا من محمد، اے جبرائیل، یہ محمد کون ہے؟ فرمایا ہوا آخر ولدک من الانبیاء، وہ آپ کی اولاد میں آخری نبی ہیں، آپ کی جو اولاد ہوں گی ان میں نبی ہوں گے، نبیوں میں سے جو آخری نبی ہوں گے آپ کے بیٹوں میں سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک شہر مکۃ المکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا فرمایا۔ آج پیر کا دن آپ کا بچہ ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن پیدا کیا گیا۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، ملاقات کی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دین کے دعوت کی راہ کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اس راہ کے نابینا ہیں، اندھے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اندھے کا کام یہ ہے کہ وہ نابینا کے پیچھے چلے، اندھے کا کام یہ ہے کہ وہ بینا کے پیچھے چلے، نابینا کا کام یہ ہے کہ وہ بینا کے پیچھے چلے۔ اس طرح کے بینا رہنما وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، جنہوں نے سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو دیکھا،
ملائکہ و فرشتوں کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن نبوت ملی، پیر کے دن معراج کا سفر ہوا، پیر کے دن ہجرت کی، اور پیر کے دن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور دعوت کا، تبلیغ کا کام جو اللہ نے اس مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری امت محمدیہ کو، امت مسلموں کو دے کر گئے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ جبرائیل آئے اور اگر فرمایا اقرا، پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، دبایا، خوب دبایا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کے دبانے، ایسا لگ رہا تھا کہ جان چلی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلیم میں مجاہدہ ہے، قربانی ہے۔ آدمی کھانے میں، پینے میں، گھومنے پھرنے میں اتنا نہیں تھکتا جتنا تعلیم میں تھک جاتا ہے۔ تعلیم کے اندر ایک بوجھ ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ فرماتا ہے ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل فرمانے والے ہیں۔ سخت سردیوں میں وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اونٹنی پر بیٹھے تھے، اونٹنی مارے بوجھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی، اقرا پڑھی ہے۔ جب دبایا 3 دفعہ حضرت جبرائیل نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہو گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہواؤں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور اس کے درمیان پھیلی ہوئی ساری مخلوقات کو بنایا۔ اور یہ سارا بنانا یہ اس لیے ہے تاکہ رب کو جان لو، رب کو مان لو، رب کو پہچان لو۔ رب کی معرفت کے لیے پورا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ 1 سال تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سورہ علق کی آیت کے بعد، وہ یہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وہ رب کی بڑائی جس بڑائی سے تمہارے ابا ابو البشر ابو الانبیاء آدم علیہ السلام کو سکون ملا تھا، اطمینان ملا تھا۔ آج بھی اگر اس کائنات میں سکون اطمینان ہے تو وہ آپ کے رب کی بڑائی اور کبریائی کی صدا لگانے میں ہے، آپ کے رب کی طرف دعوت دینے میں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، کہو آسمان، زمین اور یہ پہاڑ، یہ دریا، سمندر، یہ اونٹ بیل، یہ کائنات مخلوق سب چھوٹی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ آسمان زمین سے کچھ نہیں ہوگا، چاند سورج ستاروں سے کچھ نہیں ہوگا، دریا پہاڑ ہواؤں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سب بننے میں اللہ کے محتاج ہیں، تو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے آپ کا کام ہے توحید کی دعوت دینا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا کہ جو گمراہ تھے، بددین تھے، بے دین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، دعوت سے جہالت ختم ہو گئی، غفلت ختم ہو گئی۔ ایمان کا اور قرآن کا ماحول مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں قائم ہو گیا۔ اب پھر سے یہ ماحول قائم ہو مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے قائم کیا تھا، اس کے لیے ہمارے گشت ہیں، اس کے لیے ہماری ملاقاتیں ہیں، اس کے لیے ہماری نقل و حرکت چلت پھرت ہے۔ یہ نقل و حرکت چلت پھرت نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے۔ اول سنت سنھا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی سنت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے جاری فرمایا، وہی الدعوۃ الی اللہ، وہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی کہ اللہ کو مانو۔ جب اللہ کو مان لو گے تو پھر اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گا۔ آج اللہ کا یقین کمزور ہے، اس لیے مکہ میں رہ کر بھی لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، مدینہ میں رہ کر بھی لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، حج چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ رہے ہیں، سنت کے مطابق چہرہ نہیں، لباس نہیں، سنت والا درد و غم فکر زندگی میں نہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ایمان میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی۔ اور آج کی بات نہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب نقل و حرکت چلت پھرت شروع کی اور یہاں تشریف لائے، لوگوں کو بھیجا، تو محنت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جتنی ضرورت وہاں ہے محنت کی، تبلیغ کی، دعوت کی، امت کو توحید سمجھانے کی، رسالت سمجھانے کی، آخرت سمجھانے کی، ایمان اور یقین پر لانے کی، جتنی ضرورت وہاں ہے اس سے زیادہ ضرورت یہاں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان تو دشمن ہے، چور جو ہے وہ مایا پر آتا ہے، ڈاکو مایا پر آتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ مکہ اور یہ مدینہ اگر سنت پر آ گیا، شریعت پر آ گیا، عبادت پر آ گیا، دعوت پر آ گیا، تو کائنات میں کوئی پھر اسلام سے دور نہیں رہے گا۔
سنت سے دور نہیں رہے گا، شریعت سے دور نہیں رہے گا. اس لیے شیطان کی پوری محنت یہاں ہے، شیطان کی پوری محنت اس دھرتی پر ہے، یہاں کے رہنے والوں پر ہے. اس لیے ہماری نقل و حرکت چلت پھرت شیطان کے مقابلے میں ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو مبین، یہ نہیں کافروں کا دشمن ہے، مشرکوں کا دشمن ہے، نہیں، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اور مسلمانوں میں بھی جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے افضل اعلیٰ کون ہے؟ مکے والے، مدینے والے، عرب. اللہ فرما رہے قرآن میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب نازل کی ہے قرآن، فیہ ذکرکم، عرب اس میں تمہاری شرافت ہے، تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب وہ تمہاری زبان میں نازل کی. ہندی میں نازل نہیں کی، بنگلہ میں نازل نہیں کی، اردو میں نازل نہیں کی، دنیا بھر کی زبانوں میں اللہ نے اپنا قرآن نازل نہیں کیا، وہ تمہاری زبان میں کیا مکے والوں، تمہاری زبان میں کیا مدینے والوں. اس لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت بخشی. تو اس لیے یہاں محنت کرنا یہ بہت اہم ہے. جو یہاں گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے انوارات ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی کی محنت کے انوارات ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں یہاں لگی ہوئی ہیں. تو ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین بھی ایسے ہی بنے گا، ہمارا تعلق بھی اللہ کے ذات عالی سے ایسے ہی مضبوط ہوگا. لیکن رات دن ہمیں دعوت میں لگانا پڑے گا، صبح و شام ہمیں دعوت کے لیے صرف کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کی نہیں تھی، پہلے دوسرے گشت کی نہیں تھی، چلے 4 مہینے کی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے جان پورے مال کی تھی. میں راہ خدا میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جان توڑ محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آئے عمرہ کر کے، اب تھکے پڑے ہوئے، مول صاحب کہہ رہے کہ بیان تھوڑا کرو. جی زیادہ لمبا بیان مت کرنا. میں نے کہا بیان ہی مظلوم ہے کہ کھانا تو کم نہ ہونا چاہیے، سونا تو کم نہ ہونا چاہیے، لیکن بیان کم ہو جائے. تو ہم نے کہا ہے ایک چھوٹا سا تھوڑا سا عمرہ کیا، اس پہ ہم ایسے تھک گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گشت کرتے ہوں گے، ملاقاتیں کرتے ہوں گے، امام الانبیاء امام الرسول جو بالکل شفیق ہیں، رحم دل ہیں اور امت پر بڑے مہربان ہیں، ان کو لوگ کہہ رہے کاہن، ان کو لوگ کہہ رہے مجنون، ان کو لوگ کہہ رہے دیوانہ. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو پاؤں سوج رہے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے. طائف میں جا رہے ہیں تو پتھر پڑ رہے ہیں، خون جاری ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے. کیسا صدمہ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا غم ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غم ہی تو تھا کہ اللہ فرما رہے قرآن میں فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہ آپ افسوس کرتے کرتے جان نہ دے دینا ان کے اوپر. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، کہ آپ جان ہی دے دیں گے یہ ایمان نہیں لا رہے. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں. وما انت علیہم بوکیل. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تقریباً 200 آیتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. یعنی ایسی جان توڑ محنت کرنی پڑے گی عبادت میں، ایسی جان توڑ محنت کرنی پڑے گی دعوت میں، تب اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا گشت کر لو، تھوڑی سی ملاقات کر لو، چلہ لگا لو، کام ہو جائے گا. نہیں، چلے نہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے چلوں کے لیے نکلو، سالوں کے ارادے کرو اور عمریں صرف کرنے کی اللہ سے دعائیں مانگو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں جان دے دے، ہر جان ہم راہ خدا میں قربان کریں. اس نیت، اس جذبے کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ سارے عالم میں جانا ہے. سارے عالم کی ہدایت یہاں ہے، سارے عالم کی برکت یہاں ہے. تو اس لیے سارا عالم متوجہ ہو جائے کعبے کی طرف، متوجہ ہو جائے بیت اللہ کی طرف، متوجہ ہو جائے قرآن حدیث کی طرف، سنت اور شریعت کی طرف. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے. اس کے لیے ہمیں دیر کا، دور کا، اندرون کا، بیرون کا ہر سفر اپنی ذات سے پورا کرنا ہے. اس کے لیے ہمت کر کے اپنے ناموں کو پیش کرو کہ انشاءاللہ ہم سارے عالم میں یہاں کی رحمتیں برکتیں تقسیم کرنے کے لیے اور پوری امت کو یہاں متوجہ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے. جی بولو بھائی. اللہ قبول فرمائے. جی اللہ قبول فرمائے. جی اور بولو بھائی. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. عبدالرحمٰن انشاءاللہ دسمبر میں 6 مہینے کے بعد. واہ واہ واہ، انشاءاللہ 15 دن روزانہ کیا کریں. اللہ اللہ اللہ، بعد شعبان اور فجر کے بعد. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد علی ماشاء اللہ. ہمارے بھی لکھو 3را سال انشاءاللہ یورپ. محمد سفیان 1 سال وہاں لگا، اب 1 سال یہاں لگے گا عرب، دوسرا انشاءاللہ یورپ میں لگے گا. جی اور بتاؤ.
تم تو بتا دو اپنا. بتاؤ تم کیا لکھا. جی ابھی تو کام شروع بھی نہیں ہوا. جی دیکھو بھائی یہ تو تشکیلیں آپ نے اپنے اعتبار سے کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا احسان ہے, آپ بیٹھے جو سننے بات, تو ہم نے آپ کی تشکیل آپ کے حوالے کر دی. لیکن ہم آئے تو ہماری بھی تو کچھ تشکیل ہونی چاہیے. جی ہم جو آئے ہیں 1 سال لگانے کے لیے, مفتی صاحب مولوی صاحب 1 سال لگانے کے لیے آئے, تو وہ بھی آپ کی جون مئی جولائی اگلے سال ایک تشکیل ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا جماعت میں آنے کا. حدیث میں آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استنفرتم فانفروا, جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جایا کرے تو نکل جایا کرو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کب فرمایا؟ جب مکہ فتح ہو گیا. مکہ میں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, عبادت کرنا نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی, روک رہے تھے نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی اوجڑی ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, لیکن آپ نے نقل و حرکت کی, چلت پھرت کی, تو اللہ نے مکہ فتح کر دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرض نہیں. جو کام ہم مدینہ میں کرتے تھے اب وہ سارے کام مکہ میں ہوں گے. اب یہاں کوئی روکنے والا نہیں, یہاں اللہ کا حکم زندہ ہو گیا. لیکن جس محنت سے یہ مکہ تمہیں ملا ہے وہ محنت اس کو چھوڑنا نہیں, اس پر باقی رہنا ہے, اس کی نیتیں کرنی ہے. پھر کیا فرمایا اذا استنفرتم فانفروا, جب تم سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تو نکل جایا کرو. یہ مت کہا کرو کہ ہم تو بہت پرانے ہو گئے, قربانی دے دی ہم نے نا. جب بھی کہا جائے تبھی نکلو رہا ہے خدا نے. اس کا ہم نے آسان ترجمہ کیا اذا استنفرتم فانفروا, جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جایا کرے تو نکل جایا کرو. یہ نہ کہا کرو گرمی ہے, سردی ہے, برسات ہے, موقع نہیں, چھٹی نہیں, ٹائم نہیں. اذا استنفرتم فانفروا, جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جایا کرے تو نکل جایا کرو. ہم نے اس کا ترجمہ کیا آج سے, ابھی سے, نقد یہیں سے. میں تیار ہوں 4 مہینے کے لیے. آج سے بولو, آج سے, ابھی سے, نقد یہیں سے, اسی حجرے سے. یہ میرے خیال سے پہلی جماعت ہے یہاں آپ کی اس والے بیت میں, یا دوسری پہلی جماعت. اس پہلی جماعت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے نقد پہلی جماعت 4 ماہ کی نکلی. آج سے, ابھی سے, نقد یہیں سے. میں تیار ہوں 4 مہینے کے لیے. کون ہے؟ اپنے آپ کو پیش کرو. اذا استنفرتم فانفروا کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سے نکلنے کو کہا جائے تو نکل جایا کرو. یہ نہ کہا کرو کہ ابھی ہماری ترتیب نہیں, ابھی ہمارا ٹائم نہیں, ابھی موقع نہیں, فرصت نہیں. اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھاؤ. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, یہ مکے میں قرآن نازل ہوا, مدینہ میں قرآن نازل ہوا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اے مسلمانوں کیا ہوا تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو, استثقلتم من الارض, تم زمین سے چپک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا, دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے تم. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت تھوڑی ہے. اس تھوڑی دنیا کے چکر میں اتنی بڑی آخرت کا نقصان نہ کرو. نقد اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں آج سے, ابھی سے, نقد یہیں سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ کون تیار ہے؟ جماعت مکمل بناؤ. آج سے, ابھی سے, نقد یہیں سے 4 ماہ. یہ ہے سنت مکے کی. مکے کی سنت یہ ہے, مدینے کی سنت یہ ہے, صحابہ کی سنت یہ ہے. نقد قربانی, نقد پر مدد ہے اللہ کی. نقد پر کیا ہے بولو؟ مدد ہے اللہ کی. یہ 1 سال کی جماعت ہے. مولانا حافظ قاری 1 سال لگ گیا ہندوستان میں, اب دوسرے سال عرب میں یہاں ہے, تیسرا سال یورپ میں جائیں گے. اتنی قربانی دے کر یہاں آ گئے تو ان کا کچھ حق ہے آپ پر. جی اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ آج سے آپ, یہ تو 365 دن کے لیے ہیں, اور آپ 120 دن کے لیے تیار ہو جاؤ بس. کتنے دن؟ اور یہ تو کیا چھوڑ کر آئے معلوم ہے؟ یہ پڑھنا چھوڑ کر آئے, پڑھانا چھوڑ کر آئے. یہ مولانا امامت کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں. مولانا کے 2 مدرسے ہیں, ہمارا 1 مدرسہ ہے, 2-3 مکتب ہیں. جی سب پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر ہم 1 سال میں